اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظاہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاتباسهم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صلوات سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خالق عالم آپ تمام حاضرین کا ایک ایک قدم اس بارگاہ مقدسہ میں چل کر آنا قبول اور منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ میرے بھائی جو بانی بھی ہیں تمام بانیان کا، اور اس کے ساتھ جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھی ہوئی ہے، خداوند عالم اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرحومین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ظاہری طور پر ہمارے مابین موجود نہیں ہیں، مگر مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کی روشنی میں وہ زندہ ہیں۔
خداوند عالم جہاں ان میں رانا اسد علی صاحب اور ان کی اہلیہ اور میرے نانا جان علی نواز صاحب اور میری نانی جان اور ان کی اہلیہ، ان تمام بزرگان دین کو جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ رانا فقیر محمد صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی جن کا نام میری زبان پر نہیں آ سکا اور جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اس گاؤں کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں اپنی جنت میں کروٹ کروٹ جگہ عطا فرمائے، اور تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور حضرت حجت کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ رحمت محمد و آل محمد کے سائے میں، بہت مہربانی آپ کی، اپنی زندگی کے ہر ایک قیمتی سانس کو معراج عقیدت بخش کر محمد و آل محمد کو حاضر اور ناظر جان کر ان کی رحمت کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے میرے محترم اور معظم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پارہ نمبر 15 کی جو سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 8 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بہت مہربانی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے حبیب اپنے افراد امت سے فرما دیجئے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ بہت مہربانی آپ کی، اور اس سے آگے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم دیکھتے اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ اب اس کے علاوہ خداوند عالم سورہ محمد میں ارشاد فرما رہا ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ درود پڑھیے محمد علیہ محمد کے ذات۔ تو اس آیت کی روشنی میں بات آ رہی ہے آپ سب تک؟ بہت مہربانی۔ اس آیت کی روشنی سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ قرآن میں غور و فکر وہ نہیں کر سکتا کہ جس کے دل پر اللہ نے کفر کی سختی لگا دی ہو۔ جس طرح کے ہر بات کے دو پہلو ہیں، اس طرح اس آیت کے بھی دو پہلو ہیں، اور دوسرے پہلو سے ہم یہ سمجھے کہ قرآن میں غور و فکر وہ کرتا ہے کہ جس کے دل پر اللہ کفر کی سختی نہیں لگاتا۔ بڑے آرام سے اپنی تمہید کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ مجلسیں کوئی روایت نہیں، ہاں یہ مجلسیں ہمارا عقیدہ ہے، یہ کوئی روایت کے تحت بپا نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ یہ ہمارے عقیدے کو ظاہر کرتی ہیں، اس لیے کہ روایت وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔
مجلسیں ہمارا جو عقیدہ ہے یہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا. یہ اس لیے میں نے کہا ہمارے اور عقیدہ کہتے کسے ہیں پہلے میں یہ سمجھا دوں. عقیدہ ہر اس کو کہتے ہیں کہ جس لفظ کو معصوم اپنے لبوں سے جنبش دیتا ہے اور عقیدہ وجود میں آتا ہے. اس لیے حیدری اس لیے یہ مجلسیں ہمارا عقیدہ ہے. اور کس طرح حدیث رسول کی روشنی میں رسول نے کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنے بیٹھنے کے مقامات کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت بخشو. اب ہم جو قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے چلے تو ہمیں قرآن کی آیت سامنے واضح طور پر نظر آنے لگی. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان اول بیت وضع للناس. توجہ فرمائیے گا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب لا ریب میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمام عالمین کے لیے جس گھر کو مرکزی نقطہ بنایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ کل بھی اللہ کا گھر تھا، آج بھی اللہ کا گھر ہے. اللہ بہت مہربانی. اور اللہ کہتا ہے فیہ آیات بینات. اس گھر میں اللہ نے آیات کو مقام بخشا. فی آیات بینات. واضح آیات کو اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں مقام بخش رہا ہے. اور آیات کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب لا ریب میں کیا کہتا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب او کذب بآیاتی. اللہ تبارک و تعالی کتاب لا ریب میں کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھلا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے. اب جو بات تورات میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، قرآن مجید میں نہیں، کسی صحیفے میں نہیں، حدیث قدسی میں نہیں، اپنی ہوا و ہوس کی خاطر کوئی یہ کہتے کہ اللہ نے کہا مگر اللہ نے نہ کہا ہو تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. کتاب لا ریب میں فمن اوفی بعہد اللہ کہ اللہ کہتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب او کذب بآیاتی. اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوتا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. اور اس سے بڑھ کر بڑی توجہ کا طالب ہو، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا. بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. یہ لنگر مولا علی علیہ السلام نے قرآن کے صدقے میں مجھے دیا. اللہ آپ کے رزق میں، عزت میں اور مال و جان میں برکت عطا فرمائے. ضرور پڑھیے گا ان کے صحت و سلام کے لیے. اب جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ظالم ہے. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ کے فیصلے کو، قرآن کی آیت کو رد کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وکذب بآیاتی. اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے. وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی، توجہ فرمائیے گا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. آیت آ گئی ہے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور اس سے آگے اللہ کہتا ہے وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے خبردار ان کو دیکھ کے کبھی نہ سمجھنا یہ مسلمان ہے، یہ تو چلتے پھرتے کافر ہے. خائن کو سخاوت کا صلہ کیسے ملے گا؟ خائن کو سخاوت کا صلہ کیسے ملے گا؟ بے ربط عبادت کا صلہ کیسے ملے گا؟
اور جب دل میں نہیں باہر سے قرآن کی محبت اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت کا صلہ کیسے ملے واہ یا آپ کی دعاؤں کا صدقہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیے محمد والے۔ اب جو بھی اللہ کی توجہ ہے میرے بھائی صاحبان توجہ فرمائیے گا، بہت مہربانی آپ کی، میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں ہمیشہ کے لیے۔ جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اللہ کی آیات کو کوئی نہیں جھٹلا تھا سوائے کافروں کے۔ اب کافروں کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو کافروں کے لیے عذاب شدید کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کافروں کے لیے عذاب شدید کو تیار کر کے بیٹھا ہے۔ اب جو عربی ادبیات کو سمجھتے ہو ان کے لیے میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو مسلسل اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کون سی آیت کو جو مسلسل جھٹلائی جا رہی ہے؟ فی آیات بینات، جو آیت ہمیں اللہ کے گھر سے ملی، تاریخ گواہ ہے دوستو، اللہ کے گھر سے ہمیں صرف وہی آیت ملی جو پوری زندگی اپنے خطبے میں کہتا رہا، جو یہ مجھ علی کو پہچانو، انا آیت اللہ۔ آج شیعہ نے علی کو یہ تانا دینا کہ شیعہ جو مانتے ہیں علی کو مانتے ہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے۔ آج دیوار پر یہ لکھا جاتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس پیغام کو نشر کیا جا رہا ہے کہ شیعہ اللہ کو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں علی کو مانتے ہیں۔ جو مانتے ہیں علی کو مانتے ہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو لو دوستو جملہ دینے لگا ہوں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، ہم شیعہ تو علی کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ علی نے اللہ کو اللہ منوایا ہے۔ بہت مہربانی۔ اب علی نے اللہ کو اللہ منوایا، میں نے کہہ تو دیا مگر میں دلیل بھی پیش کروں گا۔ ہاں کہہ تو میں نے دیا، اور کوئی مطمئن نہ ہو میرے کہے پر تو وہ دلیل مانگے گا۔ تو لو جی دلیل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اپنے مولا کا خطبہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کوفہ کے منبر پر جا کر منبر صلوی علی کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی لا معه العاقون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وبدت بالسکون میدان عرض اول الطول معرفتہ وکمال معرفتہ تصدیق به وکمال تصدیق به توحیدہ وکمال توحید له اخلاصہ وکمال اخلاص له نفی الصفات عنہ بشہادت کل صفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سندہ ومن سندہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشارہ الیہ ومن اشارہ الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد حدہ۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، میرا پیر علی کہتا ہے کہ لوگوں جو بھی اللہ کی طرف اشارہ بھی کر دے وہ اللہ کے بارے میں جاہل ہے۔ ہمیشہ سلامت رکھے اور بلند رکھے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ نہیں لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود، نہ اللہ کے لیے کوئی وقت ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ لیس
صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود. نہ اللہ کے لیے کوئی وقت ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی قید ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی مکان ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی ظرف ہے. وہ تھا، وہ ہے، وہ کب سے ہے تم تصور نہیں کر سکتے. وہ کب تک رہے گا تمہارے ذہن میں آ نہیں سکتا. اصول کافی میں مولا صادق فرماتے ہیں تفکروا فی اللہ ولا تتفکروا باللہ، کہ لوگوں جب بھی سوچنا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا، اللہ کے بارے میں نہ سوچنا. وَنَحْنُ بِعَلَىٰ اللَّهِ، ہم ہی تو وہ نعمتیں. ان کو بتاؤ یہ تمہارے خربوزے کے کیلے دیتے نہیں ہیں. 14 نعمتیں 14. یہی سوال اصول کافی میں ہے. میرے چھٹے امام سے امام کے صحابی نے پوچھ لیا تھا کہ یومئذ لتسألن النعیم، کہ اللہ روز قیامت اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اب وہ صحابی کہنے لگا کہ وہ نعمتیں یہی تو ہیں، یہی چلنا، یہی پھرنا، یہی کھانا، یہی دیکھنا. تو امام نے فرمایا خبردار، یہ نعمتیں تو کافروں کو بھی حاصل ہیں. یہ نعمتیں تو کافروں کو بھی حاصل ہیں. تو مولا پھر وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا نعمت اللہ ولایت الجدی علی ابن ابی طالب. بہت مہربانی آپ کی. تبدیلی ہوئی 3 سال کے اندر آپ نے بہت کچھ، آپ کو مولا اور ہوئی دے. آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کے لیے الہی. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب لا ریب میں کہہ رہا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو بھی اللہ کی آیات کو مسلسل جھٹلا رہے ہیں. اب اگلے جملے پر غور چاہتا ہوں. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور مسلسل اللہ کے انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. توجہ، بھرپور توجہ کا طالب. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان الذین یکفرون، بڑے آرام سے، اس لیے کہ نکتہ دینا مقصود ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو مسلسل اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. ویقتلون الانبیاء، اور مسلسل اللہ کے انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ قرآن آخری نبی پر اترا، یہ قرآن ہمارے رسول پر اترا، اور ہمارا رسول قتل نہیں کیا گیا. اللہ صیغہ مضارع، صیغہ استقبال استعمال کر رہا ہے کہ جو بھی مسلسل انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. تو کون ہے ایسے جو مسلسل انبیاء کو قتل کر رہے ہیں؟ تو اللہ کتاب لا ریب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان نصارہ سے کہہ دو قل ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. یہ حوالہ دے دیا میں نے. اب کتاب کا نام ہے سر الشہادت ہے. لکھنے والے نے اس میں لکھا، ضرور پڑھیے گا صلوات. بس آخری جملے میرے. کتاب کا نام سر الشہادت ہے. اس پہ لکھا گیا کہ جہاں اللہ کے نبی کو ہر فضیلت حاصل ہے، وہاں اللہ نے اللہ کے نبی کو تمام فضیلتوں سے جہاں نوازا ہے، وہاں اللہ اپنے نبی کو شہادت جیسی فضیلت سے بھی نواز رہا ہے. شہادت کی 2 قسمیں ہیں. آپ کے سامنے یہ آپ ہی کی بتائی ہوئی باتیں میں آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں. اب کہتے ہیں کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت خفی اور ایک شہادت جلی. اب جو اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے
بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹے کے طور پر رسول خدا حسن اور حسین کو لے گئے۔ اسی طرح اللہ نے حسن کو چن لیا شہادت ظاہری کے لیے اور حسین کو چن لیا شہادت باطنی کے لیے۔ اصل میں جو حسن کی شہادت ہے وہ حسن کی شہادت نہیں، کتاب والا لکھتا ہے، حسن کی شہادت نہیں، وہ رسول کی شہادت ہے، اور جو حسین کی شہادت ہے وہ حسین کی شہادت نہیں، وہ رسول کی شہادت ہے۔ جب اتنا مان لیا کہ حسنین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر یہ بھی مانو جو حسن کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے، جو حسین کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے۔ اب اگر ہم ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے ہیں تو کسی مسلمان کا منہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم ان کے قاتلوں پر نہیں، ہم تو رسول کے قاتلوں پر۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، درود پڑھیے گا محمد و آلہ محمد۔ رزق میں زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب الغیب میں کہتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اولئک لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ صرف شدید عذاب ہے نہیں، اللہ کتاب الغیب میں اور کہتا ہے کہ اولئک لہم حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا میں بھی حبط کر لیے جائیں گے اور آخرت میں بھی حبط کر لیے جائیں گے، اور قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کن کا مددگار؟ جو آیت اللہ کے، جو اللہ کی آیات کا منکر کرتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا جن کا اللہ کی آیات پر عقیدہ ہے ان کا مددگار قیامت کے دن ہوگا۔ تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت کہتی ہے کہ سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، قال رسول اللہ، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لَوَجَدُوا إِلَّا صِرَاطًا، کوئی اس وقت تک بلے صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں محبت علی کا پروانہ نہ ہو۔ یہ جو ہمارے بانجے نے جو حدیث پڑھی ہے نا، مولانا جمیل حسین صاحب فرماتے تھے، مولانا کیا درجہ حاصل کرے، کہ جس کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ نہیں ہوگا، علی کے ہاتھ کا لکھا ٹکٹ نہیں ہوگا، وہ پولیس رات عبور نہیں کر سکے۔ مولانا جمیل صاحب کہتے ہیں وہ جڑا راوی ہے نا انہیں بھی کوئی قرار کرنا۔ میں نے نام اس در سے نہیں لیا کہ کہیں مجھے عمر کہہ دیا ہوگا۔ ایک گانے والے کہہ رہا ہے بے شک بے شک حیدری نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادت اور بہار کی صدا نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ تو یہی وہ اللہ کو اللہ منوانے والی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کو اللہ منوانے کے لیے، اس کی توحید کو منوانے کے لیے اور اس کے اسلام کو بچانے کے لیے ان آیات نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، رونے والوں، ماتمیوں، موالیان حیدر کرار، آج 8 محرم ہے۔
दिन का प्यासा रह गया है ज़हरा का लाल, अजरुको मल्ला। 2 दिन का मेहमान रह गया है बतूल का गरीब बेटा। 10 मुहर्रम को असर आशूर में जब इमाम सब के लाशें उठा चुके तो इमाम ने सदा दी, हल मिन नासिरियन सुनना, कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। या यही सदा हुसैन के 6 महीने के अली असगर ने सुनी। खैमे में अली असगर के ने आवाज सुनी, अली असगर झूले में तड़पे। क्यों ना तड़पते जब 3 दिन का ईसा माँ की गवाही देने के लिए बोल सकता है, ये तो फिर फखरे ईसा का बेटा हुसैन, अल्लाह फखरे ईसा हुसैन का बेटा है, ये क्यों कलाम नहीं कर सकता। अज़ादारों मातमियों, एक रिवायत पढ़ना मकसूद है। मसाइब पढ़ने वाले मेरे से पहले भी पढ़ गए और मेरे बाद आकर भी पढ़ेंगे। बस मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, अपने अजीज़ को मिंबर देना चाहता हूँ। बस आपसे एक सवाल करके जाना चाहता हूँ कि 6 महीने के बच्चे को पानी की कितनी तलब होती है। अल्लाह, कभी घरों में माओ को बच्चों को पानी पिलाते हुए देखो तो वो क्या करती हैं, अपने दामन को पानी में भिगोकर बच्चे के मुंह में निचोड़ देती हैं, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। आज़ादारों, 6 महीने के अली असगर को, हाय वो अली असगर के जिसकी दादी का हक महल था पानी, उस अली असगर को पानी ना मिला। आज़ादारों, अपने घरों में देखा होगा कि जब माँ सोती है, एक छोटे बच्चे को अपने साथ सुलाती है, तो माँ के सोने का आलम क्या होता है। माँ के सोने का आलम ये होता है कि एक तरफ करवट लेके माँ सोती है और ये ध्यान रखती है कि अनजाने में मेरा बाजू कहीं बच्चे पर न लग जाए। तो अज़ादारों, मैं सवाल करता हूँ, जो 6 महीने का बच्चा, जो छोटा सा बच्चा अपनी माँ का बाजू बर्दाश्त नहीं कर सकता,